امام حسن عسکری علیہ السلام پر ظالم بادشاہ کا ظلم و ستم۔ ایک دن حاکم نے صالح بن واصف نامی ناصبی کے حوالے آپ کو کر دیا اور حکم دیا کہ ہر ممکن طریقے سے آپ کو ستائے۔ صالح کے مکان کے قریب ایک بہترین حجرہ تھا جس میں آپ قید کیے گئے تھے۔ صالح بدبخت نے جہاں اور طریقے سے بھی ستایا، ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کو کھانا اور پانی سے بھی حیران اور تنگ رکھا تھا۔ آخر ایسا ہوتا رہا کہ آپ تیمم سے نماز ادا فرماتے رہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ اے دشمن خدا، یہ فرزند رسول ہے، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کر۔ اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بنی عباسیہ کے ایک گروہ نے صالح سے جا کر درخواست کی کہ حسن عسکری علیہ السلام پر زیادہ ظلم کیا جانا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے ان کے اوپر دو ایسے شخصوں کو مسلط کر دیا ہے جن کا ظلم و تشدد میں جواب نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کی تقوی اور ان کی عبادت گزاری سے وہ اس درجہ متاثر ہو گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے ان سے جواب طلبی کی تو انہوں نے قلبی مجبوری ظاہر کی۔ یہ سن کر وہ لوگ مایوس واپس چلے گئے۔ آپ کی مختصر زندگی 28 سال 2 ماہ اس کا بیشتر حصہ قید و بندی میں گزرا۔ اس قید کی سختی متند کے زمانے میں بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ نظر بندیوں سے مطمئن نہ ہو سکا اور اس نے امام کو پھر قید کر دیا۔ آپ کے مرتبہ چونکہ نیت بالکل خراب تھی، اس لیے قید میں بھی پوری سختی کی گئی۔ حکم تھا کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ چونکہ بہت کچھ ہوتا رہا لیکن اس سے تسلی نہ ہوئی، اور اس نے اپنے ایک ظالم خدمتگار جس کا نام نخریر تھا کو بلا کر کہا کہ انہیں تو اپنی نگرانی میں لے لے اور جس درجہ ستا سکے انہیں پریشان کر۔ نخریر نے حکم پاتے میں تشدد شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام کو دن کی روشنی اور پانی کی فراوانی تک سے محروم کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو دن اور رات کا پتہ سورج کی روشنی سے نہ چلتا تھا، صرف تاریخ رہتی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی کہ فرزند رسول ہے، اس کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، ابھی تو نہیں، جانور سے پڑاؤ ڈالنا باقی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو درندوں میں ڈال دیا۔ شیر اور دیگر درندوں کی نظر جب آپ علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے حجت خدا کو پہچان لیا اور انہیں پھاڑ کھانے کی بجائے ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کے درمیان مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔